الله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس سے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا اپنا کو نجات. جناب صدر محترم حاضرین، آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے کچھ نماز کے مطابق عرض کروں گا جو عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، جو قرب خداوند کا سب سے اہم ذریعہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنا ہے، ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کے اول آخر کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عاجز و بیزار میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کے پیشانی ہر آلودہ ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن میں اس کا مطلب چھوٹے اندازہ چھوٹی باتیں لکھی جائے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگے، بیوی اپنے شوہر سے دوش و چھوٹ بھاگے گی. غم سے اس دن ہر انسان میں شادی بے نواز ہوگی، ہر انسان سے پیشانی نواز ہوگی، ہر شخص بے چینی گھبراہٹ کا عالم میں مبتلا ہوگا. ہر جملے مزدوروں کی جانب سے جہاد ارشاد ہوگا کہ آج ہی ہم تمہارے جائیداد کام آئیں گے، نہ تمہارے محلہ تمہیں بچا سکیں گے. آج صرف تمہارے علامات کام آئیں گے، تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس قوم میں بلا سے بچا سکے گی. ارشاد ہوگا یہ گھڑی میں شر کی ہے تو عرشہ محشر میں ہے، یہ گھڑی میں شر کی ہے تو عرشہ محشر میں پیش کر کا پہلے عمل اگر کوئی برتن ہے. جناب صدر محترم حاضرین، ان تمام عمل میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں تندرستی اور صحت عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں. یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے اور دین کا ہم ستون ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو کام کیا اس نے دین کو کام رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہیں کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا. کفر اور اسلام کے درمیان نمازی حد فاصل ہے. حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بیماری میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر دے. اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے. کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز نہ پڑھا اس نے کافر والا عمل کیا. گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے. نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون اور اطمینان کا اثر ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کا اثر ہوتا ہے. دوستو، فرمایا قال شریف مدینہ احمد بن مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل آتی یا کوئی آندھی طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد ضرور جاتا، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. محترم دوستو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے. وہاں جہاں ذکر کرتے ہیں ہم کہاں ذکر کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ماں بہنیں چغل خوری اور غیبت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم منع نہیں کرتے